اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اردو کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے سورہ فلق کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے لفظ قل ہے، یعنی قول یا کہنا، پھر تعویذ اور اعوذ دونوں میں پناہ مانگنے کا مفہوم ہے، اور لفظ رب اسی شکل میں اردو میں بھی موجود ہے، جبکہ فلق کا ترجمہ ہوگا پھاڑنے، اور من کا ترجمہ ہوگا سے، جیسے من جانب سے، اور ما کا ترجمہ ہوگا جو، جیسے ماتحت یعنی جو ماتحت ہو۔ پھر لفظ خلق میں اردو فہم تخلیق ہے، یعنی پیدائش، اور لفظ غاسقن کا ترجمہ ہوگا تاریکی ڈالنے والے، اور حرف اذا کا ترجمہ ہوگا جبکہ وقبہ کا ترجمہ ہوگا وہ چھا جائے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، لفظ نفاساتی کا ترجمہ ہوگا پھونکنے والیوں، اور لفظ عقد میں اردو فہم عقد ہے، یعنی گنڈوں یا گٹھانوں۔ اس کے بعد لفظ حاسدن اور حسدہ، ان دونوں میں اردو فہم حسد ہے۔ دیکھیں ناظرین، فلق، غاسقین، وقب اور نفاساتی کے علاوہ تمام الفاظ و حروف اردو فہم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے جو الفاظ سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کم و بیش 429 مرتبہ دہرائے گئے ہیں، لیکن دیکھیں، اعوذ، قل، خلق، وقب اور حسدہ کے ساتھ سرخ یا سبز رنگ کی علامات ہیں۔ یہ پروناؤنز ہیں، یعنی ضمائر، جیسے میں، تم، ہم اور وہ وغیرہ۔ یہ الفاظ کے ساتھ 6 علامات الف، ت، نون، یہ، کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں۔ ناظرین، میں نے پہلی 4 علامات الف، ت، نون اور یہ کو جوڑ کر ایک سبق بنایا ہے اتنی، جس کی سرخ علامات شروع میں جڑ کر پریزنٹ یا فیوچر، جبکہ آخر میں جڑ کر پاسٹ ٹینس بناتی ہیں۔ دیکھیں، شروع کی الف کا مطلب ہوگا میں، تے کا تو، نون کا ہم اور یہ کا وہ، جیسے ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ اب چونکہ اعوذ کے شروع میں الف ہے، یعنی میں، اس لیے اعوذ کا ترجمہ ہوگا میں پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح اگر شروع میں الف ہو یا نہ ہو، لیکن دوسرے یا آخری حرف پہ ساکن ہو، تو اب یہ حکم بن جائے گا، جیسے ادخل تو داخل ہو۔ اسی لیے قل کا ترجمہ ہوگا اے رسول آپ فرما دیں۔ پھر اسی طرح لفظ کے آخر میں زبر یا الف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، جیسے دخلا وہ داخل ہوا، اور دخلو وہ داخل ہوئے۔ پھر تے زبر تا کا ترجمہ ہوگا تو، جیسے دخلتا تو داخل ہوا، اور تم کا ترجمہ ہوگا تم، جیسے دخلتم تم داخل ہوئے، اور نون الف نا کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا، جیسے دخلنا ہم داخل ہوئے، اور ربنا ہمارا رب، اور یا ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا میرا، جیسے ربی میرا رب۔ اب چونکہ خلقہ، وقبہ اور حسدہ کے آخر میں زبر ہے، یعنی وہ، اس لیے خلقہ کا ترجمہ ہوگا اس نے تخلیق کیا، وقبہ کا ترجمہ ہوگا وہ چھا گیا، اور حسدہ کا ترجمہ ہوگا وہ حسد کرے۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا، جیسے ربو کا تیرا رب، ربکم تمہارا رب، اور آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا، جیسے ربہ اس کا رب، ربہا اس کا رب لیکن مؤنث کے لیے، اور ربہم ان کا رب۔ ناظرین، اب ہم سورہ فلق کا مشترک مفہومی ترجمہ کریں گے۔ آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں پھاڑنے والے
رب کی اس شر سے جو اس نے تخلیق کیا اور تاریکی ڈالنے والے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ دوستو، اس طریقہ تدریس کی مدد سے آپ کسی بھی آیت کا ابتدائی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ہماری 2 درسی کتب آسان صلات اور آسان پارہ الف لام میم کی مدد سے آپ گھر پر بھی مشق کر سکتے ہیں۔ ضرور کوشش کیجیے گا۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔